منہا آنکھیں موندے لیٹی تھی جب اس کے سر پر کسی نے اپنا شفیق ہاتھ پھیرا۔ منہا نے آنکھیں کھولی اور سامنے موجودہ شخصیت کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ بھائی، منہا نے ہچکیوں کے درمیان شاہ کو مخاطب کیا۔ جی میری جان، میں یہیں ہوں اپنی گڑیا کے پاس، رو نہیں۔ منہا کا رونا بند ہوا تو اس نے شاہ کو پھر پکارا۔ شاہ بھائی، میری جان، ابھی بالکل چپ۔ وہ ابھی شاہ کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ منہا جب بالکل خاموش ہو گئی تو شاہ نے اس سے دریافت کیا، اب میری گڑیا مجھے بتائے گی کیا ہوا؟ شاہ نے اس سے پیار سے پوچھا کیونکہ منہا شاہ سے ہر بات کرتی تھی، چاہے وہ اس کی دوستی ہی کیوں نہ ہو، اور ویسے بھی بھائی بہن کا رشتہ مضبوط ہی ہونا چاہیے، اور ان کا رشتہ بہت ہی مضبوط تھا۔ منہا نے شاہ کو چچی کی ساری باتیں بتائیں اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ نے اسے چپ کروایا اور دوا کھلا دی کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی سنبھلی نہیں تھی۔ منہا اور شاہ کے درمیان جو بات ہوئی وہ صرف شاہ اور منہا نے ہی نہیں بلکہ عاصم اور شہریار نے بھی سنی۔ شہریار تو نہ سمجھ سکا مگر عاصم کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کو اپنی ماں سے اس حد تک گھر جانے کی امید نہیں تھی جہاں بیٹے کا کردار ہی داغدار کر دیا جائے، جبکہ شاہ اب منہا کے لیے بہت بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ منہا کو ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ اس کو گھر لے آئے مگر مکمل ریسٹ کا کہا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی سب منہا کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ منہا اب خاموش ہو گئی تھی، اس کو کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ شاہ، مجھے امید نہیں تھی تو اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے، یار تیرے ارادے خراب ہیں۔ عاصم نے شاہ کی بات سن کر غصے سے کہا جبکہ شہریار صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے جو کہہ دیا بس اس پر عمل کرو، میں اپنی بہن کے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتا۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا اور شہریار کو مخاطب کیا جو خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ شہریار، کیا تم منہا کو نہیں چاہتے؟ شہریار نے شاہ کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، شاہ، میں منہا سے صرف محبت نہیں کرتا، وہ میرے لیے عزیز ہے، مگر یہ غلط ہوا تو پھر اگر میں اس نے بعد میں نہیں سمجھا تو کیا کریں گے؟ شاہ شہریار کی فکر مندی پر ہنسا۔ اس کو گھٹ گھٹ کے مارنے سے تو اچھا ہے کہ محبت سے سلجھا لیں، اور اگر تمہاری محبت سچی ہوئی تو وہ ہر حال میں تمہیں سمجھے گی۔ شاہ عاصم سے اکھڑا ہوا تھا۔ شہریار یہ بات جانتا تھا اس لیے بولا، ٹھیک ہے، میرا ایک دوست دبئی ہوتا ہے مگر اس کا ایک ہسپتال ادھر ہے، وہ تو کچھ دن کے لیے آ جائے گا، میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ شہریار کے جانے کے بعد عاصم اور شاہ میں مکمل خاموشی تھی جسے عاصم کی آواز نے توڑا۔ شاہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں منہا کے اس حالت کا ذمہ دار ہوں؟ شاہ خاموش رہا تو عاصم بول پڑا، شاہ، وہ میری بہن ہے، مجھے بھی عزیز ہے، میرا وعدہ ہے میں امی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابھی عاصم بولتا ہی کہ شاہ نے اس کو گلے لگا لیا، عاصم تو میرا بھائی ہے، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، بس میں منہا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بس اب ہم اس پر دوبارہ بات نہیں کریں گے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ماضی: سلیمان صاحب اور عارف صاحب بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ رشید صاحب نے جب بچوں کی شادی کر دی تو بیمار رہتے۔ عارف صاحب اور سلیمان صاحب کے آگے پیچھے شادی ہوئی۔ عاصم اور شاہ میں صرف 4 ماہ کا فرق تھا۔ شاہ ابھی 1 سال کا تھا جب دادا دادی کی وفات ہو گئی اور عارف صاحب نے ماں باپ کی موت کا لحاظ کیے بغیر جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لیا۔ سلیمان صاحب بھائی تھے، انہیں بہت دکھ ہوا مگر پھر مجبور ہو کر انہیں حصہ دے دیا گیا۔ وقت کا کام گزرنا تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شاہ 5 سال کا ہو گیا جب سلیمان صاحب کی بہن یعنی زینب بیگم کی بیٹی 3 سال کی تھی۔ جب بہن نے خواہش ظاہر کی اور پھر وقت نے ہیر پھیر کر لی، شاہ اپنی 3 سال کزن کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گیا۔ خیر، وقت کا کام تھا گزرنا، وہ بھی گزر گیا۔ پھر شاہ کو خدا نے ایک گڑیا جیسی بہن دی جس سے گھر میں رونق آ گئی، مگر اس کے بعد قیامت بھی گزری ان پر۔ منہا شروع سے سلیمان صاحب سے حد سے زیادہ اٹیچ تھی۔ کچھ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی۔ ابھی منہا 10 سال اور شاہ 18 سال کا تھا جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں سلیمان صاحب جان کی بازی ہار گئے۔ اس کم عمری میں شاہ مدد کے لیے چچا کے پاس گیا جنہوں نے انہیں رکھ تو لیا مگر احسان کے شاہ اور عاصم کی دوستی سے چچی کھٹکی اور میاں سے کہہ کر اسے باہر پڑھنے بھیج دیا
دونوں ہمیشہ بھائیوں کی طرح رہے تھے۔ سلیمان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ روز ملتے، اسکول کالج میں اکٹھے پڑھے، مگر وقت بدل گیا۔ عاصم رو دھو کر باپ کے ساتھ چلا گیا تو چچی نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ منہا اتنی چھوٹی تھی کہ باپ کی دوری برداشت نہ کر سکی، نہ سمجھ بھی تھی۔ شاہ کو پہلے دن گھر سے نکال دیا کہ کام کاج کرے، نوکری ڈھونڈے۔ عائشہ بیگم بیمار رہتی، زیادہ تر کمرے میں رہتی، وہ بھی صدمے میں ہی تھی۔ اس وقت 10 سال کی بچی جو اکیلی ڈھرے سہمی ایک کونے میں تھی، ایک دن چچی نے اسے پورے گھر کی صفائی کروائی۔ وہ ہمیشہ گھر کی لاڈلی، جس نے آج تک کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا، صفائی سے فارغ ہوئی کہ اپنا نازک ہاتھ ایک خوبصورت ووس پہ لگ گیا جس سے وہ زمین بوس ہوا۔ اس پر چچی نے اسے اتنی بے دردی سے مارا کہ وہ نڈھال ہو گئی اور اس کانچ پہ گر گئی۔ کانچ پہ گرتے ہی منہا کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ عائشہ بیگم نے جب منہا کو اس حال میں دیکھا تو تڑپ اٹھیں۔ اتنے میں شاہ اور چچا بھی آ گئے۔ آپ نے میری گڑیا کو مارا ہے، آپ کی ہمت بھی کیسے؟ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ چچا نے اسے تھپڑ مارا۔ دفع ہو جا، میری بیوی سے ایسے بات کرو گے؟ بھائی کا بوجھ ہم پر کیوں گھر سے عارف صاحب نے چیخ کر نکال دیا۔ چچی نے طنزیہ مسکراہٹ دیکھی۔ بھائی صاحب پلیز معاف کر دیں، میری بچی کا بہت خون نکل رہا ہے۔ اور بس بہن، وہ ڈرامہ لگا لیا۔ آپ نے بھی خود کو اس حال میں پہنچایا اور آپ کی بچی نے بھی، اور الزام میری بیوی پہ لگا دیں؟ نکل جاؤ اس گھر سے۔ شاہ نے اپنی گڑیا کو بازو میں اٹھایا اور امی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک گیا اور مڑ کے بولا، چاچو میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، مگر اس آنکھوں میں اس وقت الگ دیوانگی تھی۔ اور ہاں، ایک وقت آپ خود آئیں گے میرے پاس۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ منہا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، خون اس کے بازو سے مسلسل نکل رہا تھا۔ شاہ اور عائشہ بیگم فوراً اس کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں پیسے پر ڈاکٹر نے بہت مسئلہ کیا، مگر منہا کی حالت کے سامنے فوراً ٹریٹمنٹ دینا پڑا، کیونکہ وہ 10 سال کی بچی تھی اور خطرہ یہ تھا کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تب منہا کا دماغی توازن بری طرح متاثر ہوا۔ ڈاکٹر نے اس پر کا بہت دھیان رکھنے کو کہا، مگر جب تک پیسے نہیں ملتے اسے جانے کی اجازت نہ دی۔ اب شاہ کو کچھ سمجھ تو نہ آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک شخص کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھابھی آپ یہاں؟ اس وقت پر شاہ اور عائشہ بیگم نے سر اٹھا کے دیکھا تو نوید صاحب کھڑے تھے۔ وہ دبئی سے پاکستان کام سے آئے، مگر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آ گئے، جہاں انہوں نے شاہ اور عائشہ بیگم کو دیکھا۔ شاہ انہیں آنسو بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ میرا یار تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں؟ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ شاہ ان کے گلے لگ کے رو گیا۔ انکل بابا چلے گئے۔ عائشہ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا اور منہا کی حالت کا بتایا۔ نوید صاحب کو بہت افسوس ہوا اور شدت سے غصہ بھی آیا، مگر اس وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نوید صاحب انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور شاہ کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، اور عاصم اور شاہ ایک بار پھر قسمت وجہ سے اکٹھے ہو گئے۔ منہا 1 سال تو ڈر کی وجہ سے گھر ہی رہی، مگر نوید صاحب اور عائشہ کے پیار نے اسے سنبھال لیا۔ اس کے بعد جب چچی سے کبھی سامنا ہوا، شاہ اور عاصم اس کے ہوتے ہوئے عاصم نے پڑھنے کے باوجود شاہ کے ساتھ کام شروع کر لیا اور ماں باپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ سب سچائی عائشہ بیگم زرتاشا کو بتا چکی تھی، مگر شہریار اب تک ناواقف تھا کہ چچی کے رویے سے منہا کو جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ اب ٹھیک تھی، مگر ماضی جب خطرناک ہو تو انسان کو پریشان کر ہی دیتا ہے، اور شاہ کا پیار اس کو سنوارتا تھا۔ اب شاہ اسے شہریار کے حوالے کرنے لگا تھا، کیونکہ پیار میں بہت طاقت ہے۔ آخر وہ وقت آ ہی چکا جب شاہ کے پلان پر عمل کرنا تھا۔ بڑی امی کہاں ہیں آپ سب؟ عاصم نے گھر میں داخل ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ منہا اب ٹھیک تھی اور اب یونیورسٹی بھی جا رہی تھی، مگر خاموشی ہی اس کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ عاصم کی آواز سنتے ہی منہا کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ آپ آفس نہیں گئے؟ منہا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اتنے میں امی اور زرتاشا بھی آ گئیں۔ منہا جو پہلے ہی بہت کمزور ہو گئی تھی، عاصم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عاصم کے دل میں ایک ہک سی اٹھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نہ بتائے مگر کیا ہوتا۔ عاصم کو خاموش دیکھ کر امی بول اٹھی، کیا ہوا ہے عاصم؟ بچے، بڑی امی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، آپ لوگوں کو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ آپ لوگ چلیں تو۔ عاصم کے کہنے پر زرتاشا، منہا اور امی گاڑی کی طرف چل دیں۔ عاصم نے گاڑی ہسپتال کے رستے پر۔ ابو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ تم فکر کی بات کرتے ہو، اندر میرا بیٹا پڑا ہے، اور پہلے ہی میری بچی اتنی مشکل سے صحیح ہوئی ہے۔ نوید صاحب کے ڈپٹنے پر وہ خاموشی سے ایک کارنر پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔
گاڑی جیسے ہی ہسپتال کے رستے پہ رکی منہا سے خاموش نہ رہ پڑا۔ وہ بول پڑی، بھائی زونی تو ٹھیک ہے نا؟ گڑیا زونی ٹھیک ہے، بس تم اندر چلو۔ یہ کہہ کر سب اندر کی طرف چل دیے۔ اندر ایک کمرے کے سامنے نوید صاحب اور شہریار کو کھڑے پایا تو منہا کے ذہن میں جس شخصیت کا نام آیا اس کو سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کسی احساس کے تحت عاصم کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ منہا کی سوالیہ نظر کا مفہوم سمجھ کر عاصم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے بے یقینی سے وہاں موجود سب کو دیکھا۔ عائشہ بیگم تو وہاں کرسی پہ ڈھہ سی گئی کیونکہ ان کا جان سے عزیز بچہ اندر پڑا تھا۔ بستر مرگ پر زرتاشا نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے، منہا اور امی کو سنبھالا۔ ابھی اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی ڈاکٹر باہر کی طرف آیا۔ سب سے پہلے منہا ڈاکٹر کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ میرے بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ جی بس ایکسیڈنٹ میں ان کو کچھ ظاہری اور اندرونی چوٹیں آئی ہیں، بس ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے اور انہیں ریسٹ کی مکمل ضرورت ہے، ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور جانے لگا کہ ایک دم پلٹا۔ آپ میں سے منہا کون ہے؟ جی میں ہی منہا ہوں۔ آپ پیشنٹ کے پاس چلی جائیں مگر باقی اور کوئی نہیں، وہ بار بار آپ کو بلا رہے ہیں، اور جب ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے تو آپ سب چلے جائیے گا۔ عاصم اور شہریار کے جانے کے بعد منہا شاہ کے پاس چلے گئی۔ زرتاشا بیٹا وہ اب مکمل ٹھیک ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ امی آپ لوگوں نے ان کی مجھ سے زبردستی شادی کروائی، یہ اسی سب کا نتیجہ ہے، زرتاشا نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے بچے، میری بات تو سمجھو، خدا کو یہی منظور تھا، امی نے کہا تو نوید صاحب اس کو سمجھانے لگے مگر وہ بار بار نفی کر رہی تھی۔ شہریار جو اپنا فون رکھ کے گیا تھا جس پر ویڈیو بن رہی تھی، وہ تینوں اس بات سے بے خبر تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کو سب سچ بتا دیں گے، بس وہ ٹھیک ہو جائے پھر تم ذرا۔ ابھی وہ بات مکمل کر ہی نہیں تھی کہ عاصم اور شہریار ہو گئے اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ بھائی منہا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی شاہ کو غنودگی میں پایا۔ منہا کی پکار پر شاہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ منہا فوراً آگے بڑھی اور شاہ کی مدد کی۔ منہا کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جو شاہ نے محسوس کی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ گڑیا میں ٹھیک ہوں مگر جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ غور سے سننا۔ منہا کے آنسو مسلسل بہہ رہے گئے۔ گڑیا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ میں آج ہوں کل نہ ہوں۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ منہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زور و شور سے رونے لگی۔ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہوا تو منہا مر جائے گی، منہا نے ہچکیوں کے درمیان کہا تو شاہ نے اسے اپنے آپ سے دور کیا۔ منہا میری جان تمہیں میرے پہ بھروسہ ہے نا؟ منہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میری ایک آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو۔ بھائی ایسے نہ کہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، منہا نے روتے ہوئے کہا۔ شاہ ہلکا سا مسکرایا اور اگلی جو بات شاہ نے کہی، منہا نے بے یقینی سے شاہ کو دیکھا۔ شاہ نے امید بھری نظروں کو تاب نہ لا سکی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شاہ نے پیار سے اسے گلے لگایا تو اتنے میں ڈاکٹر اندر آ گیا۔ آپ ایسا کریں باہر چلیں، پیشنٹ کو روم میں شفٹ کریں گے، آپ لوگ تب مل لیجیے گا۔ منہا کمرے سے باہر آئی تو سب نے منہا کی طرف دیکھا۔ منہا ماں کے سامنے دیکھ کر بے اختیار رونے لگی۔ منہا بچے کیا ہوا؟ شاہ تو ٹھیک ہے نا؟ امی بھائی ٹھیک ہیں، وہ بس ایسے ہی۔ منہا شرمندہ ہوئی۔ بھابھی بھائی ٹھیک ہیں، آپ روئیں نہیں، منہا نے زرتاشا کو حوصلہ دیا۔ شاہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب کے ملنے کے بعد شاہ نے نوید صاحب کو مخاطب کیا۔ انکل میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں سب کی موجودگی میں۔ ہاں بولو بیٹا۔ امی اور انکل میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی امانت اب کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ امی نے فکر مندی سے کہا۔ منہا چونکہ سمجھ چکی تھی اس لیے خاموشی سے کونے میں کھڑی رہی۔ منہا میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارا رشتہ شہریار سے کر دیا جائے، میرا کیا بھروسہ میں کل رہوں یا نہ رہوں۔ امی نے اس کو ڈپٹا۔ یہ کیا ہول فول بک رہے ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ امی پلیز میں جو کہہ رہا ہوں وہ مان لیں۔ سب اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ شاہ لاشعوری طور پر زرتاشا کا منتظر تھا۔ ان کے درمیان کوئی بات تو نہ ہوئی لیکن ان کے نکاح کو 7 ماہ ہو گئے تھے مگر کبھی ان کے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کی۔ شاہ اب اس کے بارے میں سوچنے لگا کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور منہا اور شہریار کے نکاح کے بعد اس کا مقصد صرف اس کی اپنی زندگی تھی۔ شہریار اور منہا کا نکاح کچھ ہی وقت بعد مقرر ہوا۔ منہا بالکل خاموش تھی، شہریار کی خوشی دیکھنے والی تھی مگر اس وقت وہ اپنے پر جبر کیا ہوا تھا۔ امی کی آنکھیں نم تھیں۔ شاہ کو امید تھی کہ وہ اب زرتاشا آئے گی مگر وہ مایوس رہا۔ منہا تم اس نکاح سے خوش ہو نا؟ زرتاشا نے اس سے پوچھا۔
منہا ہلکے سے مسکرائی۔ پتہ نہیں بھابھی، خیر آپ چلیں، ہم نے بھائی کے روم کی صفائی کرنی ہے، امی نے خاصن کہا ہے۔ منہا مگر انہیں اچھا نہ لگا تو اوہو، ایک تو بھائی سے آپ اتنا ڈرتی ہیں، وہ آپ کو کھا تھوڑی جائیں گے، چلیں آپ۔ منہا زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کمرے کی طرف چل دی۔ زرتاشا نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس کو لگا جیسے وہ کسی اور ہی جہان میں آ گئی ہے۔ کمرہ بالکل نئے طرز کا بنا ہوا تھا، بیچ میں ڈبل بیڈ، ایک سائیڈ میں بک ریک پڑا تھا، وارڈروب الگ بنا ہوا تھا، بیڈ کے مختلف سے ٹی وی لگا ہوا تھا، جبکہ ایک دیوار پر شاہ کی تصویر جس میں وہ، عاصم اور شہریار ایک ساتھ کھڑے تھے، اس کے نیچے شاہ کی فیملی فوٹو جو بہت پرانی تھی۔ دیوار کی دوسری سمت ایک تصویر لگی جس میں شاہ اور منہا کھڑے مسکرا رہے تھے، اس میں شاہ کے گال پر پڑتا ڈمپل واضح تھا۔ زرتاشا نے حیرت سے پہلے منہا کو دیکھا اور پھر شاہ کی تصویر کو۔ منہا کیا یہ ہنستے بھی ہیں؟ بھابھی جان کیا آپ کو میرا بھائی جلاد لگتے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ان کے ڈمپل بھی پڑتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھے، زرتاشا نے گھبرا کے کہا۔ بیگم کبھی غور سے شوہر کو دیکھا ہو تو پتہ چلے۔ اپنے پیچھے سے شاہ کی آواز سن کر زرتاشا اچھل پڑی، جبکہ منہا جو پہلے ہی دیکھ چکی تھی اب اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ امی بلا رہی ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ زرتاشا بھاگنے لگی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منہا تم جاؤ، تمہاری بھابھی سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ بھائی آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ منہا ہنستے ہوئے باہر چلی گئی، جبکہ زرتاشا رو دینے کو تھی۔ جب منہا نیچے آئی تو سامنے شہریار کو دیکھ کر کھٹک گئی۔ اس کو اس وقت وہ بات یاد آئی، جب کسی کے لیے گھڑا کھودو تو انسان اس میں خود گر جاتا ہے، اوپر زرتاشا کو پھنسا کر آئی اور یہاں خود پھنسنے والی تھی۔ اور منہا بیٹا شہریار آیا ہے، اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو۔ جی امی، منہا کہہ کر کچن کی طرف چل دی۔ اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اب سینے پر بازو باندھے زرتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ کا اتنا بولنا تھا کہ زرتاشا رونے لگی، وہ حد سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دیکھیں امی سب جانتی ہیں۔ اب وہ بولتی کہ عائشہ بیگم کمرے میں آئی اور زرتاشا نے اپنا آنسو صاف کیے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی، مگر شاہ کو یہ نہ سمجھ آئی کہ زرتاشا کو کیا ہوا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور اس طرح شاہ اور زرتاشا کے نکاح کو ہوئے 1 سال گزر گیا، جبکہ منہا اور شہریار کے نکاح کو 6 ماہ ہو گئے۔ اس عرصے میں شاہ پر بہت سی حقیقتیں واقف ہوئی جن کا کھلنے کا وقت قریب ہی تھا۔ جبکہ شہریار کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا، جلدی سے اس کی واپسی ہونی تھی، مگر اس عرصے میں شہریار اور منہا کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی جس سے وہ کسی بھی طرح کی خوش فہمی کا شکار ہوتی، مگر یہ درد اندر ہی اندر اس کو کھا رہا تھا کہ وہ کسی پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ وہ دن بہ دن احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی، کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں۔ منہا کو اکثر رات کی تنہائی میں یہ باتیں مار دینے کی حد تک یاد آتی، اس کا شوہر اور وہ اس کے پیار کر بیٹھی ہے، یہ سب خطرناک باتیں اس کی یاد آتی تھی۔ عشق محبت کیا ہے جناب، راتوں کی تنہائی میں میں نے اس کو درد سہتے دیکھا ہے۔ منہا کو یہ بالکل اپنے حال کے مطابق لگتا تھا، مگر اس کا تکیہ اس کا غمگسار رات کا ساتھی ہوتا تھا۔ آج کی صبح ایک خوشی کا سماں تھا، کیونکہ اللہ نے زومی اور عاصم کو ایک بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ صبح ہی صبح ہر جگہ خوشی کا سماں تھا۔ رات کے وقت سب ہسپتال تھے، زرتاشا گھر پر اکیلی تھی اور کچھ کھانے کی تیاری کر رہی تھی جو شاہ نے آ کر ہسپتال سے لے کر جانا تھا۔ جب اسے اوپر سے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی، اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور کام کرنے لگی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے اپنے پیچھے کوئی آواز محسوس ہوئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں زبیر تھا، اس کا تایا زاد تھا۔ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شش، بالکل خاموش، اگر جان اور عزت عزیز ہے تو۔ امی اس کا نام میں رکھوں گی، منہا نے خوشی خوشی کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ نہیں بیٹا، ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ نہیں بڑی امی، میرے بیٹے کا نام تو صرف میری پیاری سی نند، بہن اور دوست ہی رکھے گی، زونی نے پیار سے کہا۔ اس کا نام ہے آلیان عاصم، منہا نے جھٹ سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے، میری گڑیا نے تو میرے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ اس طرح سارے باتیں کرتے رہے اور ہنستے مسکراتے رہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، زرتاشا نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں جان زبیر، چھوڑ دیتا ہوں، اس بار چھوڑنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، آج تو ویسے بھی تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، نہ تمہاری بہن، نہ ہی تمہارا شوہر جو تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔
خود کو اس نے گھر میں بسا لیا ہے۔ اس نے زرتاشا کے بال زور سے کھینچے۔ امی چھوڑو مجھے، وہ اتنا چیخوں گی کہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس نے زرتاشا کی اور کلائی پکڑ کر مروڑی۔ زرتاشا کی درد کے مارے آنسو نکل گئے۔ اس وقت زرتاشا میں پتہ نہیں ہمت کہاں سے آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا اور ایک گلاس اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ تم ذلیل عورت سمجھتی کیا ہو؟ آج اپنے آپ کو بچا لو گی؟ وہ اس کو مختلف گالیوں اور القابات سے نوازتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اوپر کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کرتی مگر اتنے میں اس کا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ وہ اپنا دوپٹہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا بازو زبیر کے ہاتھ میں آ گیا جسے اس نے زور سے کھینچا۔ وہ زبیر کے کندھے سے جا لگی۔ اس پہ زرتاشا کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی جبکہ زبیر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ نہیں آیا تیرا یار تجھے بچانے۔ زرتاشا کا غم سے برا حال تھا مگر اس وقت عزت بچانا عزیز تھا۔ اس سے پہلے زرتاشا کچھ کرتی اور زبیر اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ زبیر کے گال پر پڑا۔ مردانہ ہاتھ کا تھپڑ جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھا۔ وہ قدم لڑکھڑائے۔ زرتاشا نے جیسے ہی شاہ کو دیکھا اس سے لپٹ گئی۔ اس کا وجود ہچکیوں کے زرد میں تھا۔ شاہ نے اپنے کوٹ زرتاشا کی طرف بڑھایا اور اس کو پہنا دیا۔ پاس کھڑی زرش کو اس کے اوپر لے جانے کو کہا۔ اب اس کا رخ زبیر کی طرف تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم نے اس کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ شاہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی دھلائی کرتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ تم نے ہمت بھی کیسے کی میری بیوی پہ نظر رکھنے کی؟ ہا 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 ہا، نظر کی بات کرتے ہو تم؟ میں تو اس کو اپنا بنانے ہی والا تھا، وہ تو خود آتی ہے میری طرف۔ زبیر نے بغیرتی سے کہا۔ بس اب شاہ کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے زبیر کی اتنی دھلائی کی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ شاہ نے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ میرے گھر پہنچو۔ ٹھیک 5 منٹ بعد شاہ کے بند گھر کے دروازے کے باہر پولیس موجود تھی۔ ہاں، اس کو لے جاؤ اور اچھا خاصا انتظام کرو، آئندہ کے بعد کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکے، اور صبح تک اس کو گھر چھوڑ دینا۔ شاہ نے حکم کیا۔ زرتاشا کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو زرتاشا سوئی ہوئی تھی۔ زرش پاس بیٹھی تھی۔ زرش شاہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تو شاہ نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کو باہر آنے کو کہا۔ سو گئی زرتاشا؟ شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی آپ تو سو گئی ہیں مگر زبیر بھائی بہت برے ہیں، پہلے بھی آپ سے بدتمیزی کرتے تھے، ایک دن آپ ہی نے انہیں مارا بھی تھا، وہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ زرش نے روتے ہوئے کہا۔ رونا نہیں، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، آپ فکر نہیں کرنی، میں ہوں نا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جی بھائی، زرش نے تابعداری سے کہا۔ اب تم بھی سو جاؤ، گارڈ باہر بلا دیا ہے میں نے، تھوڑی دیر سے ہسپتال سے میں واپس آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ زرش کمرے کی طرف چل دی جبکہ وہ کچن کی طرف چل گیا کیونکہ زرتاشا کا تیار شدہ کھانا اس نے لے کر جانا تھا۔ گھر میں بالکل خاموشی ہوئی تو زرتاشا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عزت کے لالے جب پڑے ہوں تو نیند کہاں آتی ہے؟ آج کا واقعہ یاد کر کر وہ پھر رونے لگی۔ اگر شاہ نہ آتا، اس کے آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اس کو معلوم ہی نہیں ہوا، مگر یہ الفاظ وہ بولنا نہ بھولی جو اس کے دل و دماغ کا حال واقف کر رہے تھے۔ میں الجھنے لگی ہوں، میں بکھرنے لگی ہوں، دل پہ پڑے بوجھ کو آنسوؤں سے دھونے لگی ہوں، خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، لوگوں کے بدلتے رویوں سے سہم گئی ہوں، دنیا کے فریب سے دل اکتانے لگا ہے، کہیں دور چلی جاؤ یہ کہنے لگا ہے، عجیب سوچوں کے جال میں خود کو جکڑنے لگی ہوں، رائے فرار کے راستوں سے خود سے نظریں چرانے لگی ہوں، میں تھکنے لگی ہوں، میں ڈھلنے لگی ہوں، میں الجھنے لگی ہوں، میں بکھرنے لگی ہوں۔ از شازماں میں کو سب گھر آئے تو امی نے سوال کیا کہ زرش اور زرتاشا کہاں ہیں بیٹا؟ امی وہ سو گئی ہیں دونوں۔ او بیٹا، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں بھی تھک گئی ہوں، منہا بھی کمرے میں چلے گئی ہے، اب تم بھی سو جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو۔ جی امی آپ آرام کریں۔ وہ ماں کا ماتھا چوم کر اوپر کی طرف چل دیا۔ شاہ اوپر آ کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے زرتاشا کے کمرے میں چل دیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا زرتاشا کو سوتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے رونے کی وجہ سے آنسو جم چکے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ وہ سونے سے پہلے کافی دیر تنہا روتی رہی ہے۔ شاہ کمرے سے جانے لگا جب اس کو زرتاشا کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ امی ابو آپ لوگ مجھے بھی ساتھ لے جاتے، مامی بہت اچھی ہیں ابو۔
میں شاہ سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، مگر وہ زرتاشا اتنا ہی بول کر خاموش ہوئی۔ شاہ بے چین ہوا۔ اس کا وہم دن بدن سچ ہو رہا تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ زرتاشا صرف اس کی ہے۔ شاہ کمرے سے چل دیا۔ شاہ پوری رات کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اس کو یاد آیا کہ کس طرح سے وہ سچ سے واقف ہوا، مگر وہ اب اور زرتاشا کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ اب سب سے کھل کر بات کرنے کا تھا۔ شاہ نے منہا اور شہریار کے نکاح کے لیے بیماری کا ڈرامہ کیا، کیونکہ اس کے علاوہ منہا کسی بھی طرح سے نہیں مان سکتی تھی۔ وہ اب پریشان تھا کہ منہا کو سچائی بتائے۔ شہریار اس میں شامل تھا کیونکہ ڈاکٹر اس کا دوست تھا۔ وہاں شہریار کے فون پر زرتاشا کی ویڈیو بنی تھی جو شہریار نے شاہ دکھانے لگا۔ جب شہریار اس کی وجہ سے کتنا پریشان ہوا، مگر اس ویڈیو میں موجود اس کے الفاظ شاہ کو بہت سے شک سے دوچار کر گئے۔ شاہ اس کی تائی کے گھر گیا تو وہاں سے اس کو سب سچائی معلوم ہو گئی کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی بچپن کی شریک حیات۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر اسے سزا کے طور پر ہر چیز سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کے جذبات سے کس طرح مذاق اڑایا۔ آج وہ زرتاشا کو اس حال میں دیکھ کر خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی عزت ہے اور وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اپنے سے دور رکھ کر ہر وقت احساس دلاتا رہا کہ وہ گنہگار ہے۔ اس سے جھوٹ بول کر اس کی زندگی میں شامل تو ہو گئی، مگر کبھی خوش نہ رہ سکتی۔ مگر اب شاہ کا دل خود اس کی بات کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک جو مرضی کر لے، مگر وہ اس کی ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں تھا کہ اذانوں کی آواز پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چل دیا۔ ہم کتنے تنہا ہیں کوئی کیا جانے، ہمارے اندر کے اندھیروں کو باہر کے اجالے کیا جانے۔ اس خود اگلے دن صبح سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ عاصم بھی یہاں ہی موجود تھا تو شاہ نے نوید صاحب کو بھی یہیں بلوا لیا، مگر شدید حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ان کے ساتھ شہریار کو بھی موجود پایا۔ اوہ، تو ہمارا یار بھی آیا ہے۔ تجھے ہر بار سرپرائز دینے کا شوق ہے، شاہ نے اس کے گلے لگا کر کہا۔ سب ناشتہ کر کر بیٹھ گئے۔ جب امی کی آواز پر شاہ متوجہ ہوا۔ میری جان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سب منہا کی طرف دیکھا۔ منہا نے سب کو اپنی طرف گھورتے دیکھا تو بولی، امی زرتاشا بھابھی کی بات کر رہی ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر شہریار کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ وہ اس وقت تمام تر معصومیت کے بغیر، کسی میک اپ کے، اسی بناوٹ کے پاک اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ شاہ نے منہا کی بات پر زرتاشا کی طرف دیکھا جس کی لال آنکھیں اور زرد رنگ اس کے رونے اور طبیعت خراب کی چغلی کھا رہی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، مگر میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، نوید صاحب نے کہا، کیونکہ وہ آج یہاں آئے تھے ایک خاص مقصد کے لیے۔ شاہزر زرتاشا کی پکار پر جہاں شاہ کو اچھو لگا، وہیں منہا بھی بے قابو ہوئی اور فوراً زرتاشا کے پاس آئی۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں نا؟ شاہزر میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں سب کے سامنے اپنی بات کر رہی ہوں۔ ہر بار امی کہتی ہیں کہ وہ سنبھال لیں گی۔ میں آپ کی پھپھو کی بیٹی ہوں۔ میری ماں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہوں۔ میں کچی عمر میں محبت کی ہے۔ جب میں یہاں بے سہارا آئی تو امی نے بتایا کہ آپ ہی ہیں وہ جن سے میرا بچپن میں نام جڑا تھا۔ اس کے بعد جس بھی طرح ہمارا نکاح ہوا، آپ واقف ہیں۔ میں جب بے سہارا تھی، ایک بار پھر آپ نے مجھے سہارا دیا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی کریں۔ آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ اسے حاصل کر لیں، میں چلی جاؤں گی، زرتاشا نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے آنسو بہنے کو تیار تھے، مگر وہ اپنے آپ کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ بیٹا یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ ابھی امی کچھ کہتی زرتاشا روتے ہوئے کمرے میں چل دی، جبکہ منہا خوش تھی کہ اس کی بھابھی ہی اس کی کزن بھی ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر خاص قسم کا تناؤ پیدا ہوا۔ شاہ اپنے آپ کو جی بھر کر کوس رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ کئی کبھار بڑوں کی بات خاموشی سے مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ امی زونی کو اپنے کمرے میں لے گئیں کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، کیونکہ اب سے ان دونوں نے بھی یہیں رہنا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ تناؤ دیکھ کر نوید صاحب نے کیا بات کرنی تھی، اور بولیں، بھابھی اب ہم چلتے ہیں، مجھے شاہ اور عاصم کو دیکھ کر کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں خود بعد میں کال کر لوں گا۔ جی بھائی صاحب ٹھیک ہے۔ عاصم بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ خوش تو سب ہی تھے، مگر گھر میں ایک تناؤ تھا۔ عاصم نے ماں کو فون کر دیا، مگر وہاں کسی قسم کا رد عمل نہ ہوا۔ مگر عاصم نے کچھ نہ کہا۔ وہ اس کی ماں تھی، اس لیے شاید وہ ان کو معاف کر گیا تھا۔ السلام علیکم بوا،
امی ابو کہاں ہیں؟ وعلیکم السلام بچے، تمہیں اللہ لمبی عمر دے۔ بیٹا صاحب جی اور بیگم اندر کمرے میں ہیں۔ جی شکریہ بوا۔ عاصم جیسے ہی ابا کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ ابو کیا ہوا ہے آپ کو؟ او میرا بچہ آ گیا، ابو نے کہا۔ آپ کے ہاتھ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ اس نے باپ کا کمزور سا ہاتھ پکڑا۔ عاصم باپ کے پاس بیٹھا تو وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، امی ابو کو کیا ہوا؟ اتنا کہنا تھا کہ سلمیٰ بیگم عاصم کے قدموں میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میری خطاؤں کا نتیجہ تیرا باپ بھگت رہا ہے، آج وہ اس حال میں ہے، مجھے معاف کر دو۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے گنہگار نہ کریں۔ عاصم نے اپنی ماں کو قدموں سے اٹھایا۔ وہ اس کی ماں تھی، جیسی بھی تھی۔ بیٹا تھا تو کیا کرتا؟ بیٹا تمہارے باپ کو کینسر نکل آیا ہے، صرف میری وجہ سے۔ عاصم کو یہ خبر سنی تو سناٹوں کی زرد میں آ گیا، پھر بولا، امی آپ فکر نہ کریں، میں شاہ سے بات کرتا ہوں، ہم ابھی ابو کے لیے کچھ کریں گے اور ابو کا باہر سے جا کر علاج کروائیں گے۔ آپ حوصلہ کریں بیٹا، میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ امی پلیز آپ ابو کا دھیان رکھیں، میں آتا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر چلا۔ عاصم نے گھر آتے ساتھ ہی شاہ کو بات بتائی۔ شاہ کو بہت دکھ ہوا، وہ جیسا بھی تھا چاچا تھا۔ شاہ نے اپنے دوست سے بات کر ان کے علاج کے لیے انہیں باہر بھجوانے کا سوچا۔ پہلے سلمیٰ بیگم اور عرفان صاحب نے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ لی، جس پر سب نے انہیں معاف کر دیا اور وہ علاج کے لیے باہر چلے گئے اور سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عرفان صاحب کا علاج صحیح سے جا رہا تھا۔ نوید صاحب نے تینوں لڑکوں کو اپنی عدالت میں طب کر لیا۔ سب کے سلام کے جواب کے بعد شاہ سے مخاطب ہوئے، شاہ کیا تم منہا سے محبت کرتے ہو؟ جی بالکل، وہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان دونوں سے تو مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی، اس نکمے نے تو اپنی محبت پانے کے لیے تم لوگوں کا ساتھ دیا، مگر شاہ تم تو اپنی بہن کے ساتھ زبردستی شادی کروا کے خوش کیسے ہو؟ جو بھی تھا وہ تم لوگوں کا کتنے اعتماد میں لے کر تم لوگ صاف صاف بات کر سکتے تھے۔ عورت کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کو تم کسی بھی کھونٹی سے باندھ دو۔ اسلام میں صاف صاف ظاہر ہے کہ لڑکی کی پوچھ کر شادی کی جائے۔ مجھے تم دونوں بھائیوں سے ایسی امید نہیں تھی، اب تم لوگ خود اس کو جا کر بتاؤ اور اس کو مناؤ۔ نوید صاحب غصے سے باہر چل دیے، جبکہ تینوں پیچھے شرمندہ کھڑے ہو گئے۔ نوید صاحب کی باتوں نے گہرا رنگ دکھایا اور باتیں عاصم اور شاہ پر اثر کر گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عاصم اور شاہ نے فوراً ہی عائشہ بیگم سے اس سلسلے میں بات کی اور اسی وقت شہریار اور منہا کی شادی کی تاریخ پکی کی۔ تاریخ ایک ہفتے کے بعد کی تھی۔ تیاری شادیوں کی زور و شور سے کی جا رہی تھی اور وقت کا کام ہے گزرنا۔ ایک ہفتہ پر لگا کے اڑ گیا۔ آخرکار مہندی کا دن آن پہنچا۔ تمام عورتیں اور لڑکیوں نے مہندی کے دن کی مناسبت کے حساب سے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ منہا کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی۔ پیلے اور نیلے گلابی رنگ کے لباس میں وہ نہایت ہی خوبصورت اور پرکشش دکھ رہی تھی، لیکن اس کے دمکتے چہرے پر اداسی کا عنصر واضح تھا۔ دوسری جانب شہریار بھی اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی خوب جچ رہی تھی، لیکن شہریار سارا وقت اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ منہا کو کس طرح منایا جائے۔ اب غلطی کی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ 2-3 ہفتے تو شہریار بات کرنے کی سوچنے کی ہی کوشش کی، منہا پلیز میری بات سن لو، لیکن منہا نے اس کی بات خاطر میں نہ لاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ وہ ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھ رہی تھی، لیکن شہریار تو سارا وقت اسی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ زرتاشا تو آج نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، تیز گلابی اور نارنجی رنگ میں غضب ڈھا رہی تھی اور شاہ کے دل کی تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل شاہ کی گرم نگاہوں کے اپنے زرد میں لیے ہوئے تھا۔ شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً قریب جا کر بیٹھ گیا اور زرتاشا کو منانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ اب اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زری میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور جانے نہ جانے تمہارا دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو اور مان جاؤ۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گی، جس پر شاہ مایوس ہوا۔ ابھی مہندی کا فنکشن کیونکہ گھر پر تھا، اس لیے زور و شور سے چل رہا تھا۔ اس دوران کسی نے شاہ سے گانے کی فرمائش کی۔ وہ منع کرنے والا تھا کہ منہا نے شاہ کے کان میں کہا، بھائی گانے سے بھابھی کو ہی منا لے۔ پھر سب کے اثار پر شاہ نے گانا شروع کر دیا۔ شاہ نے ایک مدھم سی گٹار کی تار بجائی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے ایک گانا گانا شروع کیا۔ زرتاشا نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ شاہ نے اس کے پاس جانا چاہا، مگر منہا نے روک دیا۔ اس کے بعد لڑکیوں نے خوب رونق لگائی اور مہندی کی تقریب پر اختتام کو پہنچی۔ آج بارات کا دن آ پہنچا۔ منہا بارات کے جوڑے میں سج چکی تھی، کسی گڑیا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے، زری اور شاہ بھی موجود تھے۔ شاہ اور عاصم نے سارے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ زری جذبے نظر لگ رہی تھی۔ بارات کی تقریب میں رسومات کا وقت شروع ہو گیا۔
زری نے سب سے پہلے کرسی بٹھائی شہریار سے وصول کی۔ اس دودھ پلائی کی رسم کی گئی۔ شاہ زیادہ تر وقت زرتاشا کو دیکھنے میں ہی مصروف تھے، جبکہ عاصم اور شہریار بھی اپنی بیگمات کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ تینوں لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ بارات کی تقریب اپنے اختتام پر پہنچی۔ یہ وہ وقت تھا جب سب کی آنکھوں میں خوب آنسو لے۔ منہا شاہ کے گلے لگ کر خوب روئی اور سب اپنے گھر کو چل دیے۔ دولہا دلہن کے گھر پہنچنے پر خوب آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور تھوڑا بہت شگل میلہ لگا کر منہا کو اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ شہریار ابھی نیچے ہی تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زری ابھی دودھ کا گلاس امی کو دے کر باہر آئی تھی کہ کسی نے زور سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زری چیخنے ہی لگی کہ شاہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے میں ہوں پاگل، چپ کرو، چھوڑیں شاہ مجھے، شاہ نے اسے غمگین لہجے میں کہا۔ ابھی پکڑا ہی کہاں ہے، اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر چھت پہ لے گیا۔ جب زری بولی، دیکھیں شاہ، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ یہی کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے اور رات کو رومانس سوج رہا ہے اس کے شوہر کو۔ اف شاہ آپ ابھی۔ وہ بولتی ہی کہ شاہ مڑا اور بولا، شش میری جان، خاموش ہو جاؤ ابھی۔ اف یہ اتنے سڑے ہوئے ہیں، آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ زرتاشا سوچ رہی تھی کہ شاہ بولا، میری جان اپنے نادر خیالات سے بعد میں ہی مجھے شرف حاصل کرنا۔ اتنی کہ شاہزر اس کو چھت پہ لے آیا۔ چھت پر کی گئی سجاوٹ دیکھ کر زری حیران رہ گئی۔ پوری جگہ کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ابھی زری شوق میں ہی تھی کہ ایک اور شوق مل گیا۔ شاہ پرپوز کرنے کے انداز میں نیچے بیٹھا۔ زرتاشا مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارا دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور زرتاشا کی طرف بڑھائی۔ زری نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ شاہ نے اسے رونے دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آج رو لے، اور اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھا اور اس کے کان میں خرگوشی کی۔ میری جان بس آج جتنا رونا ہے رو لو، آج کے بعد تم صرف میرے پاس رو گی۔ زری شرما گئی۔ شاہ نے اسے جانثار نظروں سے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ شہریار کمرے میں آئے تو اس کا خیال تھا کہ آج منہا کو منا لے گا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی متاع جان کو بے خبر سوتے پایا۔ شہریار نے جانثار نظروں سے اس کو دیکھا اور چینج کرنے چل دیا۔ ولیمے کے روز منہا کچھ اداس سی تھی کیونکہ شہریار نے اسے ابھی تک منا نہ سکا، لیکن بلا شبہ وہ آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان کے ولیمے کے دوران ایک سرپرائز کا اعلان کیا گیا، اور سرپرائز یہ ہے کہ اسی وقت زرتاشا اور شاہ کے ولیمے کا بھی اعلان کیا گیا۔ شاہ نے خود پلان کیا تھا۔ سب کو یہ سرپرائز بہت پسند آیا اور اسی دن زرتاشا اور شاہ کا ولیمہ بھی کر دیا گیا۔ شہریار کو منہا کو منانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اسے ایک ضروری کام کی وجہ سے ولیمے کے اگلے دن ہی دبئی جانا پڑا۔ منہا جو دل پہلے ہی ہار بیٹھی تھی، اب سچ میں ایسا لگنے لگا کہ وہ بوجھ ہے۔ شہریار ابھی تک اپنے دل کا حال نہ بیان کر سکا، اس لیے منہا ادھر ادھر کی باتیں سوچتی رہی۔ ایک مہینہ ہونے کو تھا کہ شہریار کی کوئی خبر ہی نہ آئی۔ آج اس کی واپسی تھی۔ منہا کچن کے کام کر کر آئی کہ ابھی آج نوید صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ شادی کے بعد سب اکٹھے ہی ہوئے تھے۔ منہا آریان کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ٹی وی پہ چلتی نیوز پہ منہا کو لگا کہ آج وہ اپنا سب کچھ گنوا دے گی۔ کچھ یوں تھی کہ دبئی سے آنے والی فلائٹ موسم کی خرابی کی وجہ سے کریش کر گئی ہے۔ سب سے پہلے شاہ کو ہوش آیا۔ آپ سب فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہوگا، میں اسے کال کرتا ہوں۔ منہا کو تو ہوش ہی نہ تھا، وہ بس خاموشی سے ٹی وی کو گھور رہی تھی جب زری اور زونی اس کو ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہوگا، تم فکر نہ کرو، مگر وہ سن کس کی رہی تھی؟ امی کے رونے کی آواز پر اسے ہوش آیا۔ میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، میری منہا کی زندگی، عائشہ بیگم روتے ہوئے بولی تو منہا فوراً اپنی امی انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا، بالکل ٹھیک ہوں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی منہا کہہ رہی تھی سے پیچھے سے آنے والی آواز پر سب حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شہریار کی تھی۔ سب سے پہلے منہا کو ہوش آیا۔ شہریار، آپ کیا ہوا؟ آپ سب اتنا پریشان کیوں ہیں اور یہ عورتیں رو کیوں رہی ہیں؟ شہریار نے صوفے پہ پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ منہا فوراً آگے بڑھی اور کسی کا لحاظ کیے بغیر اس کے پاس پڑا کشن اٹھا کر شہریار کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے میری زندگی کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے، آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ منہا روتے ہوئے مسلسل شہریار کو مار رہی تھی جبکہ باقی ہلکی ہلکی ہنسنے لگے۔
लाउंज में अर्तिश पैदा हुआ। क्या हो गया है मिन्हा, कुछ तो बताओ। शहरयार ने मिन्हा को कंधों से थाम तो वो सीने से लग के फूट फूट के रो दी। आप बहुत बुरे हैं, मैंने नहीं रहना आपके साथ, मिन्हा कहकर ऊपर रूम की तरफ चल दिया। जबकि शहरयार ने सवालिया नज़रों से शाह को देखा तो सब बता दिया गया और पूछा कि तुम इस फ्लाइट में थे ही नहीं यार। मेरी फ़्लाइट जल्दी हो गई, फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज़ दिया जाए, मगर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया है। बस परखुरदार, अब जाकर मेरी बहू को मना लो, वरना तो उसने रो रो के बुरा हाल कर लेना है। जी जी जा रहा हूँ, अब तो मनाना ही पड़ेगा। शहरयार ने जैसे ही कदम रखा कमरे में बेड पर रोते हुए मिन्हा को पाया। इसने कब मिन्हा को रोते हुए देखने का सोचा था। मिन्हा मेरी जान, मैं नहीं हूँ आपकी कुछ भी, आपको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, आप पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हूँ, रोते हुए कहा गया। ओहो, ये किसने कह दिया है। मिन्हा इधर मेरी तरफ देखो। शहरयार नीचे ज़मीन पे बैठ गया। अब बस मेरी सुनेंगी आप। मैं शहरयार अपने पूरे होशोवाद में अपनी मोहब्बत का इकरार करता हूँ। निकाह के वक्त जो भी शान ने ड्रामा लगाया, मैंने इस वक्त आपको दिल से कबूल किया, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपकी पहली दफ़ा में ही दिल बहार बैठा था। अब भी कोई शक है मेरी मोहब्बत पर, शहरयार ने सवाल किया तो मिन्हा खामोशी से इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। शहरयार नवीद, आज मिन्हा शहरयार अपनी मोहब्बत का इकरार करती है। बेशक निकाह से पहले कोई भी मुझे फ़िक्र ना थी, मगर मैं निकाह के बाद दिलो जान से आपसे मोहब्बत करती हूँ और आज करार करती हूँ। ये कहते साथ ही मिन्हा इसके सीने से लग गई। मेरी जान, क्या पूरी रात अब ज़मीन पे ही गुजारने का इरादा है। शहरयार के कहने पर मिन्हा खिलखिलाई तो शहरयार ने इसे जानसार नज़रों से देखा और मोहब्बत और अकीदत से इसके माथे पर अपने लब रख दिए। मेरी जान, ये तो बस एक दिल नादान की गलती थी, आप तो नादानी करने की बारी है। मिन्हा के सुर्ख चेहरे को देखकर शहरयार ने कहा, निकाह तो एक पाक बंधन है। बेशक। 3 साल बाद। बाबा जानी, मुझे गुड़िया चाहिए। आयज़ा ने अपनी तोतली आवाज़ में शहरयार से कहा। मेरी जान, अभी तो शाह मामू की तरफ से जाना है, बाद में गुड़िया ला दूँगा। पक्का बाबा, पक्का मेरी जान। चलें, अगर दोनों में मुआहिदा हो गया हो तो आप चलें। मिन्हा ने कड़ी नज़रों से देखा। ओहो, आप जल रही हैं हमसे, शहरी बाज आ जाएं। मिन्हा ने सख्ती से कहा। मम्मा जानी, मैं आली से बात नहीं करूँगी, वो मुझे तंग करता है। आयज़ा ने मुँह बसोड़ के कहा तो मिन्हा हंसने लगी और इसके गाल चूमे। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लड़ती नहीं है। नहीं, मैं नहीं लड़ती, आली गंदा बच्चा है, वो लड़ता है, इसने कहा, जिस पे शहरयार और मिन्हा हंस दिए और बाई की तरफ चल दिए। इन 3 सालों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई। इरफान सब सेहतयाब होकर घर आ गए, सब ने माफ़ कर दिया, मगर ज़रताशा की ताई अपनी दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। जवान बेटे की मौत का इतना गहरा सदमा था, ज़री ने इन्हें माफ़ कर दिया। ज़ुबैर एक बुरा इंसान था और पुलिस कस्टडी में मारा गया। दूसरी तरफ खुदा ने शाज़िर और ज़रताशा को एक बेटा और बेटी से नवाजा, जो कि दोनों ट्विंस थे और माशाल्लाह से 1.5 साल के थे। आलियान के बाद खुदा ने जोनिया और आसिम को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जो कि 1 साल की थी, और शहरयार मिन्हा की एक बेटी जो कि 2 साल की थी और इसका नाम आयज़ा था, और वो आलियान को आली बुलाती थी, और इन दोनों की आपस में जितनी बनती थी इतनी ही लड़ाई होती थी। हर कहानी का इख्तिताम एक नई शुरुआत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह।